آفتاب صاحب سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون پنجاب، محترمہ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نائب صدر مسلم لیگ نون پنجاب، جناب رانا مشہود احمد خان صاحب، جناب نواب زدہ طاہر الملک صاحب، میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مختصر بات کروں گا۔ میں حال ہی میں بھی لندن سے ہو کے آیا ہوں، اور قائد کی واپسی صرف ایک قائد کی واپسی نہیں ہے، یہ اس ملک کی بقا کی جنگ ہے، اس ملک کو واپس ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی جنگ ہے، یہ اس ملک کو بچانے کی جنگ ہے، کیونکہ اگر کسی میں یہ صلاحیت ہے، اگر کسی میں یہ قوت ہے، اگر کسی نے ماضی میں کر کے دکھایا تھا تو اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے۔ اور یہ 21 اکتوبر کا دن میں تمام ابہام بھی ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے مخالفین کی طرف سے یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے جس میں رد و بدل ہو جائے گی، پروگرام تبدیل ہو جائے گا۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اٹل ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ 21 تاریخ کو شیر کی آمد ہوگی، بفضل خدا ہوگی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ اب وہ سیاسی جماعت جو بڑے بڑے دعوے کرتی تھی، 4 سال اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کیا، ہم تب انہیں کہتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے لاہور کا پی ڈی ایم کا بڑا تاریخی جلسہ اسی مقام پہ ہوا جہاں پہ ہم قائد کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور مینار پاکستان کا وینیو کیوں چنا گیا؟ ہم چاہتے تو ایئرپورٹ پہ استقبال ہو سکتا تھا، ہم چاہتے تو ایئرپورٹ سے جاتی عمرہ ریلی لے جائی جا سکتی تھی، مگر کیوں آخر اسی میدان کا، مینار پاکستان کا کیوں انتخاب کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ ایک تاریخی موقع ہے، اور میدان وہی ہونا چاہیے جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اور اس دفعہ پاکستان کو بچانے کی قرارداد اس میدان میں انشاءاللہ تعالی منظور ہوگی۔ اور یہ میرا خیال ہے پاکستان کے بڑے جو تاریخی سیاسی جلسے ہوئے ہیں وہ اسی میدان میں ہوئے ہیں، اور ہم یہ اللہ کے فضل سے صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس میدان کو نہ صرف بھریں بلکہ اتنا بھریں کہ اس کے باہر بھی لوگ موجود ہوں، اندر بھی لوگ موجود ہوں، اور ایک جمع غفیر ہو۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گجرانوالہ ڈویژن ملک احمد خان صاحب ہمارے انچارج ہیں، وہ آج تشریف نہیں لا سکے، ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی، وہ کراچی پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کی طرف سے بھی میں یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ گجرانوالہ ڈویژن میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ لاہور کو کہا جاتا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، مگر 20 کی 20 سیٹیں گجرانوالہ نے میاں نواز شریف کے قدموں میں نچھاور کی، جو کہ ایک سٹیپ آگے ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ہمیشہ رہا ہے۔ تو یہ ٹارگٹ میرا خیال ہے، ٹارگٹ تو شاید بہت کم ہے، جو ٹارگٹ دیا گیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تمام لوگ صلاحیت رکھتے ہیں۔ جتنے میرے بزرگ بھائی ادھر بیٹھے ہیں، ماضی میں بھی کرتے رہے، آئندہ بھی کریں گے، اس ٹارگٹ سے کئی گنا بڑھ کے انشاءاللہ لوگ لاہور لے کر جائیں گے۔ اور اس دفعہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں بہت منظم کام ہوا، لسٹوں کے ساتھ، فون نمبروں کے ساتھ جو ہے اس کام کو آرگنائز کیا گیا ہے۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ جو پارٹی نے ڈیڈ لائن طے کی ہے رانا ثناء اللہ خان صاحب نے، اس ڈیڈ لائن کے مطابق ہم چلیں اور وہ لسٹیں جمع کرائیں جو پارٹی کو ریکوائرڈ ہے۔ تو میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو ایک سیاسی جماعت جس نے 9 مئی کے حملے کیے اور اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کیا، ہم نے تو 16 مہینے آ کے ملبہ اٹھایا۔ آپ پوچھیں خرم صاحب سے، ان 16 ماہ کے اندر ہم نے ریاست کا بوجھ اٹھایا، سیاست داؤ پہ لگا کے، کیونکہ باتیں کرنے والے اور تھے، کام کرنے والے اور ہیں۔ تو ان کو ہم سمجھاتے تھے آج جب ان کی دوڑیں لگتی ہیں، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، برے وقت سے ڈرنا چاہیے، کسی پہ برا وقت نہ آئے۔ مگر جب یہ جیلم کے چودھری کی دوڑ لگی تو میں نے پی ڈی ایم کے جلسے میں ایک شعر پڑھا تھا کہ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں، بس اینی گل سمجھانی ہے، ویلے دیے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے۔ اور وہ دن آ گیا، اور ہم کہتے تھے کہ اسی تے پاگل دیوانے آ، تو ساڈے نال نہ ویر ودا، اسی تے جان تلی تے رکھی، تو نٹ نٹ جان بچانی ہے۔
تو مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بھاگیں گے، مگر جب اپنی باری آئی ہے تو آپ دیکھیں کہ سانس بھی پھول گیا، ناسیں بھی پھول گئی، اتنی دوڑ لگی ہے. تو ہمارے مخالف جو لوگ ہیں کم ظرف ہیں اور آج جن مشکلات کا شکار ہے اس وجہ سے ہیں کہ اپنا کیا دھرا ہے، کسی اور کا دوش نہیں ہے. تو انشاءاللہ میاں نواز شریف کا ایک تاریخی استقبال ہوگا، اور ایسا استقبال ہوگا کہ چشم فلک نے پہلے نہ دیکھا ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.